الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کے بارے میں اور ایک نوجوانوں کا حیثیت سے ہم روزے کو کیسے دیکھنا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ کو کیسے گزرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید میں رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو اہم چیزیں بتایا گیا ہیں، اس میں جو آیت ہم بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے آخر میں جو چیز بتایا گیا ہے وہ لعلکم تتقون، آپ روزہ آپ کے اوپر لازم کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے کا جو قوم کے اوپر لازم کیا گیا تھا، تاکہ آپ لوگوں پہ تقویٰ کا جو صفت پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو تقویٰ کا جو الفاظ ہیں، تقویٰ کا جو لفظ ہے، اس کا جو صفت ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر نوجوانوں کا جو کانٹیکس میں کچھ چیزیں اور فکر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں جو زندگی ہم نے یہ ابھی آج گزر رہی ہے، اس کے بارے میں جب ہم نے اور فکر کرتے ہیں، خاص طور پر ہم جو نوجوان ہیں، ہمارے زندگی کا جو کنڈیشن ہے، ہمارے جو زندگی کا جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے اور فکر کرتے ہیں اور آج کا حالات کو ہم نے سامنے رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہمارے لیے بہت واضح ایک چیز یہ ہے، آج کا زمانہ ایک میٹیریلزم کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ میں بار بار میرا تقریر میں، میرا باتوں میں یہ چیز اظہار کرتا ہوں۔ آج بہت سارے ٹیکنالوجی کے وجہ سے، زندگی میں جو سہولیتیں ہم کو پیدا ہوا ہے اس کے وجہ سے، اور جو سوشل میڈیا کا جو بڑھاؤ ہے اس کے وجہ سے جو سہولتیں ہمارے سامنے آئی ہے، سویلائزیشن بہت آگے بڑھے ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھے ہیں، اس کے وجہ سے ہمارے زندگی کو ایک بہت زیادہ ایک میٹیریلسٹک زندگی ہمارے سامنے ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ ایک کانٹیکسٹ میں ہم نے خاص طور پر تقویٰ کے بارے میں یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ دین الاسلام کا جو زندگی کے بارے میں، دنیاویت کے بارے میں جو تصور ہیں، وہ اصل میں ایک ڈیٹیچمنٹ کا ایک تصور ہے۔ آپ بہت سارے احادیث میں ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہم کو اس طرح ملتے ہیں، یہ دنیا آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے، یا مومنوں کے لیے یہ دنیا ایک پرسن ہے، یا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک صرف آپ لوگ ایک مسافر کے طرح یہ دنیا گزاریں۔ اس طرح بہت سارے چیزیں، یہ دنیا اصل میں ہمارا اصل نہیں ہے۔ ہم کو اس کا جو خواہشات ہیں، ہمارا نفس کا جو خواہشات ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم کو یہاں کا زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ ہم نے ہمارا فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکچولی میں جو زندگی ہے، اصل میں جو زندگی ہے، وہ جو موت کے بعد والے زندگی ہے، وہاں پہ ہم نے فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ جو نفس کا خواہشات کو کنٹرول کرنا، اس کو اصل میں یہاں پہ ایک تقویٰ کو اس طرح ہم نے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان اصل میں ہمارے لیے ایک مدرسہ یا ایک اسکول کی طرح بھی ہم نے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے بہت سارے چیزیں ہم نے یہ ایک مہینے میں سیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، ہم نے ہمارا خواہشات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ لوگ یہ آبزرو کرتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا خواہشات، سب سے بڑا ڈیزائر جو ہوتا ہے وہ دو چیز کا ہے، وہ ایک کھانے کا ہے، دوسرا ہمارا سیکشول جو ڈیزائر ہے۔ ایکچولی میں یہ رمضان کے مہینے میں یہ دونوں چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنے سے، ہم نے دن بھر کھانا نہیں کھانے سے، پانی نہیں پینے سے، ہمارا سیکشول ڈیزائر کو ہم نے کنٹرول کرنے سے، اصل میں یہ نفس کا یا یہ دنیاویت کا سب سے اہم دو ڈیزائر کو ہم نے یہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے سیکھ رہی ہیں۔ ہم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ کا جو مدرسہ سے ہم نے جو چیز سیکھ رہی ہے، وہ یہ ہے، ہم نے ہمارا خواہشات کو، ہمارا نفس کا خواہشات کو کیسے ہم نے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمارے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خاص طور پر ہمارے لیے، خاص طور پر ہم نوجوان ہیں، ہم نے ہمارا زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنا کریئر کو بنانے کے لیے ہم نے اس کو کوشش کرتے ہیں، کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارا اپنا زندگی کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو، یہ زندگی اصل میں ہمارے لیے ایکچول نہیں ہے، یہ دنیاویت کا بہت سارے چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں،
یہ دنیا ہمارے لیے ایک پرسنٹ کا جیسا ہے. ایک مومن کے لیے یہ ایک ٹف جگہ ہونا چاہیے. ہمارے لیے بہت خوشی کا ایک جگہ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک رمضان کا مہینے کو ہم نے اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہم نے 12 مہینے میں یہ ایک پرٹیکولر مہینہ, لوگ بولتے ہیں, میں ایک تقریر سن رہا تھا, اس میں یہ ایک ذکر کرتے ہیں یوزلی ہمارا نہیں کھانے کی وجہ سے ہمارا وزن کم ہوتا ہے, ہمارا ویٹ کم ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے چیزوں کو ہمارا زندگی سے ہم نے نکالنے کے لیے بھی یہ ایک مہینے کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ دنیا سے بہت سارے ہمارا کنیکشن ہے, کچھ چیزوں اننیسسریلی ہمارا زندگی میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ چیز ہو سکتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم نے صدقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. صدقہ کو بہت زیادہ توجہ دلا جاتا ہے. ہم نے بھی سب لوگ ہم نے خرچہ کرتے ہیں. وہ بھی ہمارا پیسے کیسے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم نے اسپینڈ کر سکتے ہیں, ہم نے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. اس کا بہت سارے تقریر ہیں, بہت سارے ٹپس ہم نے کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, کہاں پہ انویسٹ کریں گے تو ہم کو ریٹرن ملتا ہے. اس کا یہ آج کے دنیا میں یہ بہت زیادہ ہم نے سنتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ ہم کو یہ سکھاتے ہیں ہم نے ہمارا مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اس میں اصل ہمارا فلاح ہے. ہم خرچ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ ایکچوئل میں وہ انویسٹمنٹ بنتے ہیں. اس طرح ایک سینسیبلٹی پیدا کرنے کے لیے, اس طرح ایک ٹریننگ ہم نے حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے ٹف چیز ہے. ہم بولنا میرے لیے آسان ہے, سننا آپ کے لیے آسان ہے, لیکن عمل میں لانا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے, آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے. ہمارا نفس اس طرح ایک چیز ہے, ہمیشہ ہم کو وہ نفس کا خواہشات کے طرف سے ہم کو کھینچتے ہیں, اس کے طرف ہم کو لے کے جاتے ہیں. ان نفس کا جو خواہشات ہیں اس کے طرف ہم کو لے کے جاتے ہیں, اس کا سہولیتوں کے لیے, اس کا جو ڈیزائر کے لیے, اس کا جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیشہ ہم کو لے کے جاتے ہیں. اس سے ہم نے ہمارا نفس کو کیسے روک سکتے ہیں. ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو راہ دکھائی ہے, راستہ دکھائی ہے, وہ راستے سے چلنے کے لیے ہمارا نفس کو, ہمارا باڈی کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں. یہ روزہ اس طرح بھی ہے ایک پنشمنٹ ہے. نفس کو ہم نے ایک پنشمنٹ دے رہے تاکہ ہمیشہ ہم نے ایک یہ تصور ہے کوئی چیز کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, اس کو صحیح راستے سے چلانا ہے تو ہم اس کو پنش کرتے ہیں. یہ ہمارا نفس کو اصل میں ہمارا یہ صحیح راستے سے چلنے کے لیے ہم اس کو پنش کر رہی ہیں, پنش کر کے اس کو سمجھا رہی ہیں. یا آپ کا جو خواہشات ہیں, آپ کا جو ڈیزائر ہے, یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. ہم کو پانی پینا چاہیے, اس کا خواہش ہم کو لگتا ہے لیکن ہم نہیں پیتے. ہم کو بھوک لگتے ہیں لیکن ہم نے کھانا نہیں کھاتے. یہ ایک تصور ہمارا ٹریننگ, یہ میں سمجھتا ہوں یہی تقویٰ کا بھی تصور ہے. یہ ہمارا زندگی میں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمارا زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اس طرح ایک دنیاویت سے, ہمارا نفس کا خواہشات سے, میٹیریلزم سے ایک ڈیٹیچمنٹ پانے کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ چیزوں سے ہم نے دور رہیں. کچھ چیزوں ہمارے لیے نہیں ہیں, کچھ چیزوں ہم نے بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے. ہم کو جانے کے لیے لمٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے حدود رکھا گیا ہے, بہت سارے چیزوں میں ہمارے لیے حدود رکھا ہے. وہ حدود کا آگے ہم نے نہیں جا سکتے ہیں. اس کو اندر ہی ہمارا خواہشات کو, ہمارا نفس کو, ہمارا زندگی کو اس کے اندر ہی لمٹ کرنے کے لیے یہ اس کا ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر, ایک ٹریننگ کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینے کو ہم نے استعمال کریں. خاص طور پر ہم لوگ جو نوجوان ہے, ہمارا زندگی کا ایک کائنڈ آف پیک ٹائم سے ہم نے گزر رہی ہے. ہمارا کریئر کا, ہمارا دنیا میں ہمارا زندگی اسٹیبلش کرنے کا, اسٹیبلش ہونے کا ایک پیک ٹائم میں, یہی ٹائم میں ہم نے کس طرح ہم اس سے ایک ڈیٹیچمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. بہت سارے چیزوں میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. بہت سارے ہم نے جب کریئر کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. یہ دنیا میں بھی ہم کو ہمارا کریئر بنانے کے لیے ہمارا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہاں کا تمام چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی خاص طور پر ڈیولپ کرنے کے لیے, اس طرح اور فکر کرنے کے لیے, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے یہ ایک مہینے کو ہم نے استعمال کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ مہینے ایک مبارک کا مہینہ بنائے. اس کا ایک ٹریننگ کے ذریعہ پورا زندگی بھر یہ دین کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.